السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی چند نصیحتیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی پیاری نصیحتیں ہیں، سماعت فرمائیں اور اخیر تک سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور دوسروں تک بھی اسے پہنچائیں۔ اسی طرح جو لوگ پرانے ہیں چینل پر وہ تو جانتے ہیں، جو نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ صرف دینی باتیں، بیانات، نعت و نظم وغیرہ اس پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اس لیے آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں کہ اس طرح کی باتیں آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں، دعاؤں سے نوازیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا ومن تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام والتسلیم۔ پہلی نصیحت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمائی: ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ یہ انسانی مزاج کے خلاف اگرچہ ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر 100 روپے ہیں، ہم نے 20 روپے خرچ کر دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 20 روپے ہمارے کم ہو گئے، جبکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی بھلائی کرے، چاہے وہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، فرماتے ہیں جو نیکی کرے گا اس کا 10 گنا اسے اجر ملے گا، جو 1 روپے خرچ کرے گا اس کو 10 روپے کا بدلہ ملے گا۔ تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، جبکہ اللہ اور اس کے رسول اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں صدقہ دینے سے، خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ مال کی آلائش، مال کی جو گندگی ہے وہ ختم ہو کر مال پاکیزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے اندر یہ خاص صفات تھے کہ وہ لوگ مال کو اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے کہ ان کی عادت سی بن گئی تھی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ صبح سے جو مال آتا ہے رات تک وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ مال کچھ بچ گیا، کچھ پیسے بچ گئے، اللہ کے نبی کو رات میں نیند نہیں آ رہی، اٹھ کر ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں۔ اب عائشہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ کچھ مال ہے میرے تکیے کے نیچے، وہ تقسیم نہیں ہو سکا، تقسیم نہیں کر پایا۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی کہ اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ جب سوال کریں گے کہ میرے کتنے بندے اور بندیاں بھوکے سو رہے تھے اور تم مال تکیے کے نیچے لے کر سو رہا تھا، تو میں کیا جواب دوں؟ صحابہ کرام لاکھوں روپے، لاکھوں درہم و دینار ایک وقت میں خرچ کرتے تھے۔ آج ہم 100 روپے خرچ کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ دونوں جہان میں اجر ملتا ہے، دنیا میں برکت کی شکل میں اور آخرت کے اندر اجر کی اور ثواب کی شکل میں۔ جو بندہ صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر اس کے لیے ثواب اور اجر مقدر ہوتا ہے۔ صدقہ شیطان کی کمر کو توڑتا ہے، ان کے ارادوں کو کمزور کرتا ہے، صدقہ بلا کو ٹالتی ہے، صدقہ آنے والی پریشانیوں کو، زندگی میں آنے والے رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ جب تم تھک چکے ہو دوائی کھا کر ہاسپٹلوں کا، میڈیکلوں کا چکر لگا لگا کر تھک چکے ہو، تو صدقہ دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو، صدقے سے اپنی بیماری کو دور کرو۔ ایک نہیں انیک فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں صدقے۔ اس لیے اللہ کی نے فرمایا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے سے مال میں کمی آتی ہے، بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کمی آ گئی، لیکن اس کے برکات اور ثمرات بے شمار ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ایک تو یہ نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری نصیحت فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ معاف کرنے سے اللہ اپنے بندوں کی عزت میں زیادتی کر دیتے ہیں، عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ معاف کرنا یہ ایک نمایاں صفت ہے بندوں کی، جس کی وجہ سے اس کی عزت بڑھتی ہے۔ یہ بھی انسانی سوچ کے خلاف، انسانی فطرت کے خلاف۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، اس نے ایک گالی دی ہے اس کو 4 گالی ملا کر دیا جائے، اس نے ایک تماچا مارا اس کو 4 تماچے مارے جائے، اس نے تھوڑی سی تکلیف دی ہے اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ دوڑ دیے جائیں۔ یہ بندہ سمجھتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر عزت چاہتے ہو معاف کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مظلوم ہے اور وہ بدلہ لے بھی سکتا ہے ظالم سے، لیکن پھر بھی وہ اس ظالم کو معاف کر دے، انتقام نہ لے، بدلہ نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کی مغفرت فرما دیتے، اس کے بدلے میں اس کو نجات کا پروانہ ملتا ہے۔ اب سوچ کر دیکھو میرے محترم، اگر آپ بدلہ لیں گے آپ کے دل کی بھڑاس نکل جائے گی، آپ کا دل ٹھنڈا تو ہو جائے گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو اس کا اجر یہ ہوگا، ملے گا آخرت کے اندر مغفرت کی شکل میں اور دنیا کے اندر عزت کی شکل میں۔ اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں جو معاف کرنا جانتا ہے، دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالتا ہے۔ معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ بندہ یہ سوچتا ہے کیوں میں اس سے کس چیز میں کم ہوں جو اسے معاف کروں؟ میں کیا اس سے چھوٹا ہوں؟ میں اس سے کمتر ہوں جو میں اس کو معاف کر دوں؟ میں اس کا بدلہ لے سکتا ہوں، اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں، یہ بندہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، معاف کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، اللہ اس کی عزت میں ترقی عطا فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اگر کسی کو معاف کر دو اور یہ سمجھتے ہو کہ معاف کرنے سے میری عزت میں کمی آ گئی ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ عزت مجھ سے قیامت کے دن لے لے۔ اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آتی ہے تو وہ عزت مجھ سے قیامت کے دن لے لے۔ اللہ کے نبی فرما رہے میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ مطلب یہ کہ معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نمایاں صفت تھی معاف کرنے کی۔ طائف کے بازاروں میں، طائف کے گلیوں میں اللہ کے نبی کو ستایا گیا، اللہ کے نبی کو تڑپایا گیا، خون کر دیا گیا، خون آلود ہو گئے، اور پہاڑوں کے فرشتے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ اشارہ کریں، آپ صرف اجازت دیں، میں دونوں طرف کے پہاڑ کو ملا دوں اور طائف کے بستی والوں کو چکنا چور کر دوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولادیں ایمان قبول کریں گی۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ اگر اللہ کے نبی صرف اشارہ کر دیتے تو طائف کے لوگ چکنا چور ہو جاتے، دونوں پہاڑوں کے اندر پس کر۔ فتح مکہ کے موقع پر جتنے ظلم کیے تھے مکہ والوں نے صحابہ پر، اللہ کے نبی پر، وہ لوگ جو آپ کو شہید کرنے کے در پر تھے، آپ کے جان کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، جنہوں نے شروع سے اخیر تک ہجرت کرنے تک مسلمانوں پر ظلم کیا، جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے نبی اگر چاہتے تو چن چن کر بدلہ لے سکتے تھے۔
آج غالب تھے اللہ کے نبی اور صحابہ، مکہ والے مغلوب تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون، جو حرم کے اندر داخل ہو جائے وہ مامون، سب کو اللہ کے نبی نے امن دے دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم لوگ آزاد ہو، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ بچوں پر، نہ بوڑھوں پر، نہ عورتوں پر، نہ کسی ایسے لوگوں پر جو امن چاہتا ہو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے۔ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ منتظر تھے کہ اللہ کے نبی اجازت دیں گے اور ہم چن چن کر کے ان کا بدلہ لیں گے۔ وہ مظلوم صحابہ جن پر مکے کے اندر ظلم ہوا ہے، وہ صحابہ آج منتظر تھے کہ اللہ کے نبی کا اشارہ ہو اور ہم ان ظلم کا بدلہ لیں جو ہم پر آج تک ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا دل بڑا کر کے۔ اور کفار مکہ بھی ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ نہ جانے آج کیا ہمارے ساتھ ہوگا، یہ لوگ غالب آ گئے، آج تک ہم نے ان پر ظلم کیا ہے، آج یہ غالب ہیں، نہ جانے کیا ہوگا۔ میرے محترم، یہ تھا عفو درگزر جو اللہ کے نبی نے معاف کیا مکے والوں کو۔ کتنا دل بڑا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کتنی ہمدردی تھی امت کی۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دیا گیا، آپ کو پتا تھا کس نے زہر دیا، لیکن آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ آپ کے چھوٹے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے روتے ہوئے اور کہا کہ بھائی جان آپ بتائیں آپ کو کس نے زہر دیا ہے، میں اس سے انتقام لوں گا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی، اگر وہی شخص ہے جس پر مجھے شک ہے کہ اس نے زہر دیا ہے، اگر واقعی وہی شخص زہر دینے والا ہے تو پھر اس کا انتقام اللہ لے گا، میں اس سے بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ لیکن اگر جس پر میرا شک ہے وہ زہر دینے والا نہیں ہے تو پھر میں ایک بے گناہ کو میں سزا نہیں دلوا سکتا، بے گناہ کو میں قتل نہیں کرا سکتا، اس کا مرتکب میں نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ جس پر میرا شک ہے اگر وہ واقعی قاتل ہے تو اس کا انتقام اللہ لے گا، اس کا بدلہ اللہ لے گا، اور اگر وہ قاتل نہیں ہے تو بے گناہ کو میں کیوں قتل کراؤں۔ اس لیے آپ انتقام لینے کی بات نہ کریں۔ آخر تک انہوں نے اجازت اس بات کی نہیں دی کہ قاتل سے بدلہ لیا جائے، یہاں تک کہ انہوں نے قسم کھا کر فرمایا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ خدا کی قسم اگر کل قیامت کے دن مجھے انتقام لینے پر مامور کیا جائے گا، مجھے اگر اللہ اختیار دیں گے کہ تم اپنے ظلم کا بدلہ لے لو، اپنے قتل کا بدلہ لے لو، تو پھر میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ میں اپنے قاتل کو بخشوا نہ لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دیکھو کہ انہوں نے اپنے قاتل کے بخشوانے کی قسم کھائی کہ میں اسے بخشوا ڈالوں، تب میں اپنا قدم جنت کے اندر رکھوں گا۔ یہ ہے عفو درگزر جو اللہ کے نبی اور ان کے خاندانوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ معاف کرنے کی صفت، نمایاں صفت اللہ کے نبی کے اندر بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر تھی۔ تو معاف کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی عزت اللہ کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے نگاہ میں بڑھ جاتی، یہاں تک کہ جانی دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے۔ ہاں محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ برائی اور اچھائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اس لیے کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے مت دو، گالی کا جواب گالی سے مت دو، مار کا جواب مار سے مت دو، بلکہ احسان سے دو، بھلائی سے دو، اچھائی سے دو، تمہارے دوست بن جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، معاف کرنا سیکھو۔ یہ دو نصیحتیں ہوں گی۔ اور تیسری نصیحت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تواضع احد للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اپنا آپ کو چھوٹا سمجھنا یہ بھی انسانی فطرت کے خلاف۔ انسان یہ سمجھتا ہے
کہ لوگوں کے سامنے اترایا جائے، لوگوں کے اوپر اپنی عزت اور بڑائی کا جو ہے صحرا اپنے گلے لگایا جائے، اپنی بڑائی جتائی جائے، فخر کیا جائے، تکبر سے لوگوں کے سامنے اپنے بڑائی کا اظہار کیا جائے. ہاں، اور اس کے لیے اسباب کو اختیار کرتے ہیں. اچھے لباس پہنا جائے، اچھی اس کے پاس گاڑی ہو، ایک شان و شوکت والی زندگی ہو، فاخرانہ زندگی ہو جس سے لوگ مرعوب ہو جائیں. تو اپنا روب جمانے کے لیے اس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں، اپنی بڑائی جتلانے کے لیے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تواضع احد للہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، تواضع اختیار کرے، وہ اللہ کی نگاہ میں باعزت ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ دیکھیں، جب صحابہ کرام کے درمیان آپ ہوتے تھے تو اجنبی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس میں نبی کون ہے اور صحابہ کون ہے، اس میں خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس طرح کا انداز اللہ کے نبی کا تھا، تواضع. اپنا کام خود کیا کرتے تھے. جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، مسجد نبوی کی، مسجد قباء کی، تو اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ساتھ قدم بقدم آپ نے پتھر اٹھایا، گارا اٹھایا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے قدم بقدم آپ نے کام کیا. کوئی آقا کوئی خادم، اس میں کوئی فرق نہیں تھا. یہ تواضع اللہ کے نبی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے انسان، صرف حضرت عمر کی بات نہیں، پورے صحابہ ایسے ہی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے 3 حصے کے امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، مگر آپ کے جسم پر جو لباس ہے اس میں 12 پیوند لگے ہوئے ہیں. آپ جب جا رہے ہیں جنگ کے میدان کی طرف، ایک خچر پر سوار ہیں، اسی خچر پر کبھی غلام سوار ہوتا ہے، آپ نیچے نکل پکڑ کر چلتے ہیں. کبھی آپ سوار ہوتے ہیں اور غلام نکل پکڑ کر چلتا ہے، دونوں باری باری سوار ہوتے ہیں. آپ آقا تھے، آپ چاہتے تو سوار ہوتے، غلام نکل پکڑ کر چلتا، لیکن نہیں، آپ نے دونوں کی باری لگا دی، اپنے اور غلام کی. جسم پر پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں، جبکہ جن سے ملاقات آپ کو کرنی ہے بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں، متمدن قسم کے لوگ ہیں، مالدار قسم کے لوگ، عیسائی لوگ ہیں، ان سے آپ کو ملاقات کرنی، لیکن آپ نے جھجک محسوس نہیں کیا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت اگر آپ لباس بدل لیتے تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ آپ کو جو ملاقات کرنی ہے یہاں کے بڑے رؤسا لوگ ہیں، متمدن لوگ ہیں، مالدار قسم کے لوگ ہیں. آپ اس انداز میں، اس حالت میں ان سے ملاقات کریں گے تو پھر میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ان کی نگاہ میں آپ کی عزت کیا ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں لال ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، اور کہا کہ ابو عبیدہ تمہاری زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، تم صحابی رسول ہو، تم نے اللہ کے نبی کی زندگی دیکھی، ابو بکر کی زندگی دیکھی. اور ایک تاریخی جملہ کہا، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت بخشی. اگر اسلام اور ایمان کو چھوڑ کر غیر اللہ سے، دنیا کے کسی اسباب سے اگر ہم عزت کو تلاش کریں گے، عزت حاصل کریں گے، عزت کا ذریعہ سمجھیں گے کسی چیزوں کو ایمان اور اسلام کے علاوہ، تو پھر اللہ اذلنا اللہ، اللہ ہمیں پھر بھی ذلیل کر دے. ہمیں جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، ہمیں لباس کی وجہ سے نہیں، سواری کی وجہ سے نہیں. اگر اسلام، قرآن اور ایمان کو چھوڑ کر ہم دوسری دنیا کی دوسری چیزوں سے عزت کا سوال کریں گے، عزت کا ذریعہ ہم سمجھیں گے، تو پھر اللہ ہمیں ذلیل بھی کر سکتے جس طرح ہم پہلے ذلیل. تو میرے محترم، عزت جو ہے سواری میں، لباس میں، عہدے میں نہیں ہے، بلکہ جو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ کی نگاہ میں، تو بندہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے، دنیا والوں کی نگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے. تواضع جو ہے انسان کو مرتبہ دلاتا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، ہمارے اکابرین کی زندگی دیکھیں، بڑے بڑے علماء کرام، عوام کے درمیان کو کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ اتنے بڑے عالم ہوں گے. حضرت امام مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خود ایک آدمی پوچھ رہا ہے کہ قاسم کہاں ہے، مولانا قاسم کہاں ہے. ان کا لباس اس طرح نہیں تھا کہ کوئی سمجھے کہ دارالعلوم دیوبند کے اتنے بڑے عالم ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے جسے علم دیا ہے، جسے تقوی دیا ہے، جو واقعی قیمتی انسان ہے،
وہ اخلاص سے تواضع کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بڑائی کا اظہار نہیں کرتے۔ جو واقعی بڑے ہوتے ہیں، جو واقعی وزندار ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے بڑائی نہیں جتلاتے، بلکہ اللہ ان کی اہمیت، اس کی قدر لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دیتے ہیں، اس کے روب کو دلوں کے اندر بیٹھا دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی قیمتی بننا چاہتے ہیں تو آپ جھوٹی موٹی شان اور فخر سے لوگوں پر بڑائی نہ جتلائیں، بلکہ تواضع اختیار کریں، اپنا آپ کو چھوٹا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو عزت عطا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ 3 نصیحتیں تھیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 باتیں فرمائی، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہاں، پہلی نصیحت۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے کہ ہر صبح فرشتہ اعلان کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں اس کو اور بھی بڑھا کر کے دے، اس کے مال کو باقی رکھ، اور جو خرچ نہیں کرنے والے ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، اس کے مال کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ بندوں کو اللہ تعالی معاف کرنے سے باعزت کر دیتے ہیں، اس کی عزت میں ترقی عطا فرماتے ہیں، عزت بڑھا دیتے ہیں، اس کی عزت میں کمی نہیں آتی ہے۔ اور تیسری نصیحت کہ من تواضع احد للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں، دنیا والوں کی نگاہ میں بھی، اور خود اللہ کی نگاہ میں بھی بندہ بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ حضرات ان اللہ کے نبی کی ان 3 نصیحانہ کلمات سے آپ لوگ مستفید ہوں گے اور عبرت حاصل کریں گے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اخیر میں آپ لوگوں سے پھر بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ لوگوں کی تھوڑی سی جو ہے کوشش کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارا سپورٹ کریں۔ دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو میں برکت نصیب فرمائے۔ آج بس اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔